नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पारा नंबर 11 का मुख्तसर तौर हासिल करेंगे। पारा नंबर 11 में सूरत अत-तौबा की आयत 94 ता 129 शामिल हैं। सूरह अत-तौबा की पारा नंबर 11 में तकमील हो रही है। सूरह तौबा में ग़ज़वा तबूक का तज़किरा है। ग़ज़वा तबूक में बहुत शिद्दत की जंग थी, इसलिए मुनाफ़िकीन इस जंग से पीछे रह गए थे। इस सिपारा के शुरू में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबर पर मुतल्ला फरमाया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र जहाज़ से वापस मदीना तैयबा पहुँचेंगे तो बगैर किसी उज़्र के पीछे रह जाने वाले मुनाफ़िकीन झूठी कस्में खा कर अपना उज़्र बयान करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें कि बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे हालात से मुतल्ला फरमा दिया है। ये वाक़या ग़ज़वा तबूक से पीछे रह जाने वालों का है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे सरफ़े नज़र करें, यह नापाक लोग हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन पर ज़्यादा तवज्जो ही ना दें, इसलिए कि इनका ठिकाना जहन्नुम है। आयत 98 में दो लोगों के ग्रोह का जिक्र है। एक वो जो कि अल्लाह की राह में खर्च करने को तावान समझते थे और मुसलमानों पर बुरे दिन आने के मुंतज़िर रहते थे, और दूसरे वो लोग हैं जो कि इसे अल्लाह ताला की रज़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक दुआओं का ज़रिया समझते थे। अगर अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला राज़ी होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ नसीब होगी। चुनांचे इस सूरत में अल्लाह ताला ने सहाबा, ताबईन और क़यामत तक आने वाले वो लोग जो सहाबा और ताबईन की पैरवी करेंगे उनकी भी फजीलत को बयान किया। ये मुनाफिकीन के बरअक्स लोग हैं जो कि मुहाजिरीन थे और मुहाजिरीन की मदद करने वाले अंसार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। अल्लाह ताला इन सब से राज़ी हुआ और ये लोग भी अल्लाह ताला से राज़ी हैं। इनमें मुनाफिकीन के एक बुरे तर्ज़ अमल का भी बताया गया है कि उन्होंने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मस्जिद नबवी से कैसे दीन फैल रहा है तो उन्होंने मस्जिद ज़रार बनाने का सोचा, यानी ज़रर पहुँचाने वाली मस्जिद। उसका मकसद सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाना और रियासत के मुकाबले में नई रियासत कायम करना था। इसलिए मुनाफिकीन के इस अमल की बुराई बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्ती से मना फरमा दिया गया कि आप इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा अल्लाह ताला ने मस्जिद नबवी की तारीफ़ की, भला वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर हो वो बेहतर है या वो जो तोड़ फोड़ की नीयत से और मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की गर्ज से बनाई गई हो। इसमें मस्जिद नबवी की फजीलत भी है और इसमें अल्लाह ताला ने ये मोहर साबित कर दी कि मस्जिद नबवी की बुनियाद तकवा पर है। मस्जिद बनाने का मकसद मुसलमानों की फलाह बहबूद होना चाहिए, नया फ़िरका नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा 11वें पारे में मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दी गई है। मुहाजिरीन को खुशखबरी सुनाई गई है। अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जानें और उनके मालों को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। अल्लाह ताला के रास्ते में जो लोग लड़ते हैं, कत्ल करते हैं और अल्लाह ताला के रास्ते में शहादत का दर्जा हासिल करते हैं, उन्हीं की फजीलत बयान फरमाई गई है। कुरान पाक से कबल भी आसमानी किताबों इंजील और तौरात में भी अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है और इन लोगों की सिफ़ात बयान की हैं जो कि तौबा करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं, रोज़े रखते हैं और लोगों को गुनाहों से रोकते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं और अल्लाह ताला की हदूद पर कायम रहने वाले लोग हैं। चुनांचे इसके आगे 3 सहाबा जो कि मुखलिस थे और मुखलिस होने के बावजूद वो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे,
انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اگرچہ وہ عذر سچ پر مبنی تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 40 روز تک ان کا بائیکاٹ کیا، ان پر زمین تنگ کر دی۔ پھر سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کی توبہ قبول کر لی ہے جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کے دل بھی تنگ ہو گئے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہماری کوئی دادرسی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ ان 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولا، بلکہ یہ بتا دیا کہ کوئی خاص عذر نہ تھا، بلکہ اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے تھے، اور سچ بولا تھا۔ اس سچ نے ان کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تم بھی سچ بولا کرو۔ وقتی طور پر سچ برا معلوم ہوتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے سچ انسان کو کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت کو سوچنے اور قدر کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد 11ویں پارے میں سورہ یونس شروع ہوتی ہے، جو کہ 109 آیات پر مشتمل ہے اور مکمل 11ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کے آگے سورہ ہود شروع ہوتی ہے، جس کی صرف 1 تا 5 آیات 11ویں پارے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد 12واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس، جو کہ 109 آیات پر مشتمل ہے، تمام کی تمام سورہ پارہ نمبر 11 میں موجود ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے جنس میں سے ایک رسول آ چکے ہیں، جو چیز تمہیں تکلیف دے تو وہ ان کو بھی پریشان کرتی ہے، اور یہ تمہارے فائدے کی چیزوں پر بہت حریص ہیں۔ یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی پیروی کرو۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توحید اور رسالت کا بیان فرمایا ہے۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان کو پیغمبر بنا دیا۔ اب لوگ ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے کہ ایک انسان ہم میں سے کیوں پیغمبر بن کر آ گیا، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جس نے کہ سورج کو چراغ بنایا اور چاند کو پورا بنایا، اور طرح طرح کے مفروضات ہیں۔ کائنات میں مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن سے دستبردار نہیں ہو سکتے تو کم از کم اس کے اندر کچھ تبدیلی کر لیں، اور قرآن پاک میں کچھ تبدیلی کر لیں تو پھر ہم اسے قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور میں تو خود اس کتاب کے بنانے والے کا پابند ہوں جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ رب کی نافرمانی کی تو مجھے بھی دردناک دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ مشرکین کے شرک کا عمل بیان کیا، یہ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ انہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور اس دن پر امید کر رہے ہیں قیامت کے دن پر کہ یہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ تم توہمات کی زندگی گزار رہے ہو، اپنے لیے جہنم کی آگ کو خود بھڑکا رہے ہو۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بتاؤ تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے؟ سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے؟ اور اس کائنات میں پوری تدبیریں کون کر رہا ہے؟ یہ خود کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا پروردگار ہے، تم اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اسی صورت میں اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی ہے، وہ لوگ جو کہ اللہ کے دوست ہیں اور وہ دوستی میں گناہوں سے بچا کرتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے کہ فرعون نے کیسے بنی اسرائیل پر ظلم کیے۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو وحی کی کہ ان کی قوم سے کہیں کہ لوگوں میں چھپ کر نماز پڑھیں۔ اگر دین پر کھلے عام چلنا آپ کے لیے مشکل ہو تو تب چھپ کر شریعت کے احکام پورے کر سکتے ہیں، ان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ایمان سے نا امید ہو گئے اور بنی اسرائیل کے ایمان کو بھی خطرہ تھا
تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے فرعون کو دنیا میں زینت اور مال عطا کیا ہے، اس کی مال کی وجہ سے وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کر رہا ہے، لہٰذا ان کے دل پر مہر لگا دے اور ان سے ہدایت کی توفیق چھین لے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر وحی کی تو ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، اب فرعون کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل نکلتے ہیں اور فرعون ان کا تعاقب کرتا ہے، چنانچہ بنی اسرائیل کو سمندر میں غرق کر دیتے ہیں اور فرعون اس پانی میں پہنچتا ہے تو ہم اس کو غرق کر دیتے ہیں۔ جب غرق ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اس رب پر جس پر کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ایمان ہے، اور وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب ہے، میں اس پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو ایمان لے کر آیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، زمین میں فساد مچاتا رہا، اور ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد آنے والے لوگوں کے لیے تو ایک عبرت نشانی بن جائے۔ اسی صورت میں قوم یونس کو بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا تو وہ ٹلا نہیں ہے، وہ تمام قومیں نافرمان تھیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم عذاب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگی، باقی کہنے لگیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کچھ وقت کے لیے مہلت دے دی، جہاں پر کہ ان کو مہلت دیے جانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اور یہاں پر 11ویں پارے کا اختتام ہے اور کہا کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، سیدھا راستہ، تو جو بھی اس راستے کی پیروی کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو سیدھے راستے سے انحراف کرے گا تو وہ بلا شبہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔